मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुल्क में तेजी से बढ़ रहे फिरकावाराना फसादात को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी काफी अग्रेसिव नजर आए। कांग्रेस इस मामले पर बहस करने की मांग कर रही थी, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस अरकान ने हंगामा किया और राहुल गांधी की क़यादत में सभी 2 बार वेल में दाखिल हो गए, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी की इस एग्रेसिव अप्रोच पर बहस भी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे फिलिस्तीन पर इसराइली जारहियत की, जिसके खिलाफ दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी अवामी मुजाहरों का दौर जारी है, लेकिन आलमी ताकतें अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। यूएन की एजेंसी यूनिसेफ ने बताया है कि इसराइल की जानिब से 8 जुलाई से 4 अगस्त के दरमियान किए गए हमलों में 408 बच्चों की मौत हुई है। यूनिसेफ ने यह भी बताया कि यह तादाद 2008 और 2009 में ऑपरेशन कास्ट लीड के तहत इसराइल के जरिए गजा पर किए गए हमलों में मारे गए बच्चों की तादाद से ज्यादा है। शहीद हुए इन बच्चों की उम्र 1 से 17 बरस के बीच है। फिलिस्तीन का मसला दुनिया के अमन पसंद लोगों के लिए एक चैलेंज बन चुका है, लेकिन खुलकर अपनी जुबान खोलने के लिए कोई कम ही लोग तैयार हैं। मसले का मुकम्मल हल तो दूर, ये जंग कब रुकेगी, इस पर भी सवाल या निशान लगता जा रहा है। आखिरकार मासूम फिलिस्तीनी बच्चों औरतों की जिंदगियों पर कब तक होते रहेगा कातिलाना हमला? ऐसा ही चंद सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। इन्हीं 2 मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफी और सियासी तहकीकात जनाब असद रजा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा राहुल गांधी और चंद कांग्रेस लीडरान जो लोकसभा में वेल में दाखिल हुए और राहुल गांधी के इस एग्रेसिव अप्रोच पर अब बहस शुरू हो गई, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ है दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं राज्यसभा में MP मोहम्मद अदीब साहब और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब भी, और दरमियान में इसराइल और गजा के मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मुल्क में बढ़ते फिरकावाराना फसादात को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी काफी अग्रेसिव नजर आए। कांग्रेस इस मामले पर बहस कराने की मांग कर रही थी, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस अरकान ने हंगामा किया और राहुल गांधी की क़यादत में सभी अरकान वेल में चले गए। हंगामे की वजह से कई बार ऐवान की कार्रवाई रोकनी भी पड़ी। इस मौके पर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर अपोजिशन को बोलने नहीं देती और स्पीकर पूरी तरह से जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रही हैं। राहुल ने इशारों में मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मुल्क में सिर्फ एक शख्स की बात सुनी जा रही है। I've raised my voice many times before in Parliament. For the first time, you're walking into the well of the House. I mean, look, we are not being allowed to speak in Parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. विश्व में शांति होना और विश्व में शांति होना भारत में उसकी बहुत जरूरत है और भारत में शांति रखना ये हम सबका फर्ज है। राहुल गांधी के इल्जाम पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने राहुल गांधी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। सुमित्रा महाजन का कहना है कि उनकी कोशिश रहती है कि सभी अराकीन को बोलने का मौका मिले और वो अपने अपने हलके के मसाइल ऐवान में उठा सकें। सुमित्रा महाजन ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि ऐवान की कार्रवाई उसूलों के मुताबिक चले। कोई कुछ एलिगेशन लगाए, आप केवल उससे जाएंगे या आप भी सदन को देख रहे हो? और सदन में जिस तरीके से, या तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि कितने लोगों को प्रश्न पूछने का मौका दिया।
मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ, नए लोग हैं, 377 पढ़ने का मौका दे रही हूँ ताकि नए सदस्यों को कुछ मौका मिले। राहुल गांधी के इल्जामात पर पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन है, अगर फिर भी कांग्रेस बात करना चाहती है तो सरकार को कोई एतराज नहीं है। बिना तर्क, बिना रीजन, बिना रूल्स कांग्रेस पार्टी सदन को डिस्टर्ब करना देश के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, तानाशाही नहीं चलेगा। कौन तानाशाही कर रहे हैं? एक तरफ 400 लोग सवाल पूछना चाहते, 50 लोग खड़े होकर हंगामा कर रहे हो, सवाल नहीं पूछने दे रहे। तानाशाही क्या है? मरकजी वज़ीर मालियात अरुण जेटली ने भी राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया। अरुण जेटली ने कहा कि जो लोग ऐवान में नहीं बोलते हैं वो अब बोलने का मौका नहीं दिए जाने का इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है, और दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी के नेता अपने नेतृत्व की क्षमता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और इसलिए अपने नेताओं को ये दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन या सभापति पे आरोप लगाना ये उसका तरीका नहीं हो सकता। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तहरीकार असद रजा साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं राज्यसभा एमपी मोहम्मद अदीब साहब और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब। आप दोनों का खैर मकदम है। मोहम्मद अदीब साहब, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के ये तीसरा टर्म है, वो एक तो वो पार्लियामेंट में बहुत कम बोलते हैं और वो भी कभी वेल में दाखिल नहीं हो, यकीनी तौर पर उनका ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर वेल में दाखिल होना, हंगामा करते हुए यकीनी तौर पर एक बहस को उजागर करेगा। एक बहस उसने छेड़ दी है उनकी इस वेल में घुसने की हरकत ने। क्या लगता है आपको, वजह क्या हो सकती है? क्या जो बीजेपी लीडरान बोल रहे हैं क्या वाकई वही वजह है? देखिए, अभी तक राहुल गांधी साहब ने बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन का सबूत नहीं दिया है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन का काम जो है डिबेट में हिस्सा लेना, बिलों में जो बिल आते हैं, जो कानून बनते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना। जहां तक मैं समझता हूं एज इंडिपेंडेंट के हैसियत से, उसमें वो अभी तक बहुत सक्षम नहीं दिखाई पड़े। और ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, मैं समझता हूं कि ये वेल में जाने के बजाय अगर वो अपनी सीट से क्योंकि देखिए, अगर आपने अपनी सीट छोड़ दी है जी, तो स्पीकर की बाइंडिंग नहीं है कि वो आपका जवाब दे, लेकिन ये इनको पहले से करना चाहिए था। हो सकता है कि अब ये अपने को अगर करना चाहे तो खुशाइन बात है जी। अपोजिशन का काम ये है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे जी, लेकिन ये अब बहस हो गई है शुरू मोहम्मद अदीब साहब के कांग्रेस के अंदर खलफशार मचा है। सो अब प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात हो रही है, तो इसी वजह से राहुल गांधी के अंदर से कुछ परेशान है और वो अपना एग्रेसिव चेहरा अब सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो भी ये कर सकते हैं, वो भी दबाव बना सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक बात है कि हम लोग तो ये समझते हैं कि इलेक्शन कोई जीतता है, हारता है, लेकिन आज 10 हफ्ते होने के बाद भी आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कांग्रेस की लीडरशिप ने कोई ऐसी बात नहीं दिखाई थी जहां से ये लगे कि वो एक अच्छे मजबूत अपोजिशन के लीडर हैं। जी जी, जहां तक आपका ये कहना है कि ये कांग्रेस के अंदर ये विचार चल रहा है, तो हकीकत यही है। मैं तो आपसे यह करूं कि कांग्रेस में एक बड़ा विचार ये भी हो रहा है कि यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस हो, यानी जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, जी जी जी, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उसमें जगन हो, रेड्डी हो, या जो लोग भी हैं, ममता है, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए जी। ये वक्त का तकाजा भी है जी, इसलिए कि अगर गांधी की सोच हल्की पड़ गई तो फिर इस देश का बहुत बुरा हाल होने वाला जी, है। यकीनी तौर पर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब शामिल हो गए हैं गुफ्तगू में फोन लाइन के अंदर। विजेंद्र गुप्ता साहब, राहुल गांधी का जो वेल में आना, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये वाकई पूरे मुल्क में किसी को समझ में नहीं आया। अचानक इतने सालों बाद उनका तीसरा टर्म ये चल रहा है। कभी एक तो वो बहुत कम बोलते हैं, अचानक इतने अग्रेसिव कैसे हो गए वो कि सीधा वेल में दाखिल हो गए?
بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک نیشنل پارٹی جس نے اس دیش پر 45-50 سال رول کیا اور اس کا سب سے بڑا نیتا, اور وہ ویل میں آ جائے, یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار ہندوستان کے اتہاس میں ایسا ہوا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کبھی یہاں تک کہ کانگریس وپکش پہ بھی رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, اور ان کے بڑے نیتا اس طرح سے کبھی آئے ہوں. جی جی. یا کسی اور بڑی پارٹی کے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اٹل جی کبھی ویل میں آئے ہوں یا اڈوانی جی کبھی ویل میں آئے ہوں. کہ یہ پارٹی کی اندرونی پریشانی کی وجہ سے جو راہل گاندھی شاید کچھ ٹینشن میں ہے, ایسا لوگ کہہ رہے ہیں, کیا اس کی وجہ سے یہ ریفلیکشن سامنے آیا ہے؟ یہ ایک فرسٹریشن ہے جو آج جس کا اظہار انہوں نے ویل میں آ کر کے, جی جی, ویل میں آنا ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے. جی جی. کیونکہ جس مدعے کو لے کر کے وہ آئے تھے وہ سیدھا کیندر سرکار سے اور پارلیمنٹ سے جڑا ہوا بھی نہیں تھا. جی جی. اور اگر مان لیجیے وہ ستاروڑ دل سے کی سرکار اگر پردیش میں ہوتی تب بھی یہ واجب قدم کہا جا سکتا تھا کہ چلیے لازمی ہے کہ وہی پارٹی کیندر میں ہے, وہی پردیش میں ہے, تو اس لیے ستاروڑ دل کے خلاف یہ سنگھرش ہے. لیکن سماجوادی پارٹی تو ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیتی رہی ہے, پچھلے چناؤں میں بھی. جی جی. پچھلی سرکار میں بھی ان کو سماجوادی پارٹی کی وجہ سے ان کی سرکار چلی تھی. جی جی. تو وہ کس کے خلاف وہاں پر آئے تھے یہ ابھی تک بات پر, اور پھر انہوں نے کہا ایک ہی آدمی کی چل رہی ہے. جی, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ملک میں کہیں نہ کہیں سے جب سے نئی سرکار آئی ہے, چاہے اتر پردیش کی بات کریں, ہم راجستھان کی بات کریں, راجستھان میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں, چاہے وہ مہاراشٹر کی بات ہو, کہیں نہ کہیں سے ماحول خراب ضرور ہوا ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کے فرقہ وارانہ فسادات کے معاملے سامنے آ رہے ہیں. تو ایسے میں بحث کرانے کی اگر بات ہے, اگر پارلیمنٹ میں اٹھانے کی بات ہے, تو ایسے میں اجازت دے دینی چاہیے. دیکھیے میں یہ کہوں گا بڑا اسپشٹ, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, وہ میں چاہوں گا کہ آپ درشکوں کو ضرور دکھائیں, وہ ڈی ڈی نیوز کی جو بائٹس ہیں. جی. خود اسپیکر نے ان کو کہا کانگریس کے لوگوں کو کہ آپ اپنا نوٹس دیں, ہم اس پر چرچا کرانے کو تیار ہیں. اور اگر آپ نے جو بات کہی ہے ماحول کو لے کر کے, جی, تو آپ کو اسپیسیفک معاملے سامنے رکھیں, جی, کوئی گھٹنا سامنے لائیں, اس پر بھی ہم پوری گمبھیرتا سے یہاں پر چرچا کریں گے. اور جی, جو ہمارے پارلیمنٹ افیئر منسٹر ہے انہوں نے ایک دم چیلنج کیا جی, جی, ان نیتا وپکش کو, کانگریس کے نیتا کو, کہ آپ بتائیے آپ کس آدھار پر یہ بات کہہ رہے ہیں. جی, جی. ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی شبد نہیں تھے. جی, آپ کی اسی بات کا جواب ہم جان لیتے ہیں. محمد ادیب صاحب راجیہ سبھا ایم پی بھی ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے بات چیت میں. محمد ادیب صاحب, ملک میں کیا لگتا ہے آپ کو, واقعی جب سے نئی سرکار بنی ہے ماحول پر اثر نہیں پڑا ہے؟ اگر ہم منفی بات کریں, کیونکہ کئی ریاستوں میں اور کئی جگہوں پر یک بعد دیگر فسادات کی خبریں آتی رہی ہیں. تازہ معاملہ بھی گزشتہ دنوں ہوا راجستھان کے شاہ پور میں, مہاراشٹر سے, کئی ریاستوں سے, ایون ویسٹ بنگال میں بھی چھوٹ پوٹ خبریں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی اتر پردیش کا. جہاں بائی الیکشن ہونا ہے, جی جی, ہر جگہ یہ بے حدگی شروع ہو گئی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے نا کہ جب سیاح ہوئے کوتوال تو ڈر کس کا. جی, جو لوگ کبھی دوربین لگا کے بھی نہیں دکھتے تھے, چاہے وہ لوگ اب اس طرح سے ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں. اور پورے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے کتنی گندی گندی باتیں دوسرے مذہب کے متعلق کی جا رہی ہیں. ملک میں ایک بڑا خلفشار کھڑا ہو گیا ہے. جو بات حقیقت ہے, اس میں جو مجھے اعتراض ہے وہ راہل گاندھی جی کے اس بات سے ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ اپنی پارٹی کا لیں, جی, اور تب یہ لڑائی لڑتے تو شاید بڑی مضبوطی سے لڑتے. جی, لیکن وہ ذمہ داری انہوں نے نہیں لی. جی, یعنی راہل گاندھی نے بھی ذمہ داری نہیں لی اور اس کے بعد ہنگامہ بھی کریں. آپ دونوں فون لائن پر بنے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کے لیے سینئر صحافی اور سیاسی تحقیقار اسد رضا صاحب. اسد رضا صاحب, ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ایک تو راہل گاندھی کا ویل میں پہنچنا اور جو ملک میں مختلف فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں اس مدعے کو اٹھا کر ہنگامہ کرنا, دونوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا ماحول تو بنا ہوا ہے, چاہے وہ اتر پردیش ہو, کانٹ ہو, اتر پردیش کا شہر یا سہارنپور ہو, یا راجستھان میں شاہ پور ہو, یا پونے کا واقعات ہوں مہاراشٹر کے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہو تو رہے ہیں اور ان پہ یقیناً بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. یہ صحیح ہے کہ ذمہ داری جو ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ ریاستی حکومتوں کی ہے, لیکن بحث تو اس پہ ہونی چاہیے کہ ذمہ دار کوئی بھی پارٹی ہو,
کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، بحث ضروری ہے، اس لیے بحث کا موقع تو دیا جانا چاہیے۔ جہاں تک سوال راہل گاندھی صاحب کے ایگریسو ہونے کا ہے تو وہ یہ صحیح ہے کہ وہ یہ دنیا کو اور ہندوستان کے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سیکولرزم کے نام پر ویل میں بھی جا سکتے ہیں اور اپنی مخالفت ایک تو سیکولرزم کے نام پر ویل میں بھی جا سکتے ہیں، ہنگامہ کر سکتے ہیں، دوسرا ان کی پارٹی کے اندر جو خلفشار مچا ہے، کیا اس کی وجہ سے وہ جو پریشان ہے، کیا اس کا بھی ریفلیکشن تھا؟ یہ دیکھیے وہ تو ریفلیکشن اس میں نہیں اتنا تھا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو، جو پارٹی میں مخالفین ہیں، انہیں بھی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بھائی وہ مٹی کا مادھو نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ایکٹیو ہیں، ایگریسو بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں بھی یہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے اپنے کانگریسی یعنی کانگریس پارٹی میں اور ملک میں ایک میسج دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ اتنا ایگریسو ہو کر ویل میں پہنچ گئے راہل گاندھی۔ چونکہ وقت بریک کا ہو رہا ہے، دونوں مہمان کا شکریہ ادا کریں گے، محمد ادیب صاحب اور وجیندر گپتا صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسد رضا صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے اس غزہ میں ہو رہے اسرائیلی جارحیت کی، اور اس جارحیت کے نتیجے میں اب تک یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 408 بچوں کی موت ہو چکی ہے، جو یقینی طور پر بہت بڑی تعداد ہے، اور یونیسیف نے اس کے لیے اسرائیل کی مذمت بھی کی ہے اور کئی سوالات بھی کھڑے کیے ہیں۔ اور اس درمیان پوری دنیا میں عوام کے ذریعے، دنیا کی عوام کے ذریعے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے مختلف ممالک میں، لیکن عالمی طاقتیں خاص طور سے مغربی ممالک کی حکومتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں سے خاموش حمایت بھی دے رہی ہیں، بلکہ پشت پناہی کر رہی ہیں اسرائیل کی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے حوصلے بلند ہیں۔ اور حالانکہ 72 گھنٹے کی سیز فائر ہے، ابھی تک کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہے کہ سیز فائر بریک کیا گیا ہو، لیکن کیا سیز فائر مسئلے کا حل ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور گفتگو میں ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے دہلی سے شامل ہو رہے ہوں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور یعنی انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ڈاکٹر محمد سہراب صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ جنمی بیٹی بھولو گر پھیلی ہے چاروں اور خبر سارے سج کر آئے، ارے بھرے ہیں مٹکے پانی سے ڈوبے ہیں جن میں ہاتھ کئی چاچا چاچی نانی کے، ڈاکٹر دیدی آئی وہاں دیکھ گندگی جہاں تہاں، بولی صفائی کا رکھو دھیان، پینے کا پانی رکھو صاف اس میں نہ ڈالو اپنے ہاتھ، پانی کے برتن سدا ڈھکے، بیماریوں سے سبھی بچے، جل ہی جیون ہے، اچھی صحت چاہیے تو صاف جل اپنائیے۔ سمے ادیمی 2014 دیش کا سب سے بڑا ریجنل MSME ایوارڈ، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور بہار کے بعد اب آ رہا ہے راجستھان میں۔ راجستھان کے سروشریشٹھ ادیمیوں کو کرے گا سمانت۔ نامانکن کے لیے لاگ آن کریں samayudyami.samaylife.com پر۔ نامانکن کی آخری تاریخ 14 اگست 2014۔ سپورٹڈ بائی NSIC، انڈسٹری پارٹنر BSc SME، پرنٹ پارٹنر راشٹریہ سہارا، انٹرنیشنل ٹیلی کاسٹ پارٹنر عالمی سمے، مائیڈیا 100 انیشیٹو۔ بریک کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار اسد رضا صاحب، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دہلی سے فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر یعنی انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ 8 جولائی سے 4 اگست کے درمیان اسرائیل کے ذریعے غزہ پر کیے گئے حملوں میں 408 بچوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ اطلاع UN کی ایجنسی یونیسیف نے جنیوا میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران دی۔ یونیسیف نے یہ بھی بتایا کہ یہ تعداد 2008 اور 2009 میں آپریشن کاسٹ لیڈ کے تحت اسرائیل کے ذریعے غزہ پر کیے گئے حملوں میں
مارے گئے بچوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ آپریشن کاسٹ لیڈ میں 350 بچے شہید ہوئے تھے۔ ان تازہ حملوں میں شہید ہوئے 408 بچوں میں 251 لڑکے اور 157 لڑکیاں شامل ہیں۔ ان کی عمر 1 سے 17 برس کے بیچ ہے۔ شہید ہوئے ان 408 بچوں میں سے 287 بچوں کی عمر 12 برس یا اس سے کم ہے۔ 8 جولائی سے 2 اگست تک غزہ پر ہوئے حملوں میں 142 اسکول تباہ ہوئے ہیں۔ Damage to schools in Gaza has really been unprecedented. I think it's over 140 schools so far in Gaza have been damaged or completely destroyed in less than a month. And how do those schools get rebuilt? Do they get rebuilt? Look at the cost in terms of the interruption in a child's education that will result in, and how does that impact their prospects for a productive future? پوری دنیا میں عوام اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہندوستان میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کولکتہ میں احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاج میں شامل لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں اسرائیل مخالف تختیاں لے رکھی تھیں اور اسرائیل کے خلاف وہ نعرے بھی لگا رہے تھے۔ مظاہرین خود بھی اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اس مظاہرے کی خاص بات یہ رہی کہ یہ مظاہرہ کافی منظم تھا۔ دونوں مہمان گفتگو میں شامل ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد رضا صاحب اور فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہیں ڈاکٹر محمد سہراب صاحب۔ ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو 72 گھنٹے کی سیز فائر چل رہی ہے، ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی ہے کہ کسی نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہو، لیکن واقعی جس طرح سے یونیسیف کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، خاص طور سے بچوں کی جتنی تعداد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یقینی طور پر یہ ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ کیا بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے اسرائیل کو اس کی سزا ملے گی، اور سزا کون دے گا، کیسے ملے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے گلوبل پالیٹکس کے تناظر میں دیکھا جائے اور جس طرح سے اسرائیل کو مغربی دنیا کا اور خصوصاً امریکہ برٹن کا جو تعاون حاصل ہو رہا ہے، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو مجھے بالکل ہی یقین نہیں ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح کی سزا ملے گی۔ لیکن یہ بہت بڑا موقع ہے دو اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت بین الاقوامی طور پہ عام عوام کے بیچ میں ایک طرح سے سورس پیدا ہو رہا ہے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو فلسطینی قوم یا فلسطینی ریاست یا جو بھی اس کا ہے، اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ پہلے سے اوپر اسٹیٹس ہے، ایلیویٹڈ اسٹیٹس ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کی ممبرشپ اعلیٰ مقام پہ ہے۔ اب اس طرح سے یہ فلسطینی جو حکومت ہے اس کو یہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور دیگر ادارے میں پہنچے اور اسرائیل کے خلاف وار کرائمز کے جو ٹرائل کی ڈیمانڈ کرے۔ حالانکہ وہ ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ مغربی دنیا کی طرف سے تعاون نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ کیا مغربی دنیا کی آنکھیں یہاں پر بند ہو گئی جب جنگ کے نام پر، جب حماس کے خلاف جنگ کے نام پر اتنی بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اسرائیل نے اتنے اسکولوں کو تباہ کیا؟ 142 اسکول کم نہیں ہوتے ہیں۔ یقینی طور پر بچوں کی ہلاکتوں کو سمجھا جا سکتا ہے کتنی بڑی تعداد میں ہوگا، اتنی بڑی تعداد میں اسکول مسمار کیے گئے ہیں، تو یہ مغربی ممالک کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر تاریخ کے پس منظر میں دیکھا جائے تو آج کی جو مغربی تہذیب ہے، جو آج جو مغربی تہذیب ہے، اس کی بنیاد ہی تیسری دنیا، افریقہ اور ایشیا اور خصوصاً مسلمانوں کی قتل و غارت پر رکھی گئی ہے۔ ان کو ان کے خلاف جینوسائڈ کیا گیا، قتل عام کر کے رکھی گئی ہے۔ تو ان کے ہسٹوریکل جو کنسیشنس ہے، جس کو ہم لوگ تاریخی ہوش آواز یا بیداری کہتے ہیں، تو اس طرح کے خون خرابے ان کے لیے بعید چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو یہودیوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے، آج یہودی وہی کر رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہاں سے یہودیوں کو